وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقطعناهم وقطع اچھا وہ کے معنی اور قطع کا مطلب تو ہو گیا نا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. قطع کاٹا, قطع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کتنے؟ 12 ٹکڑے. اسباطن, یہ اسباط کا کلمہ سبت کی جمع ہے, سین با تا. سبت کہتے ہیں اولاد کو جو آگے چلتی ہے, پوتے نواسے, یہ آگے جو چل رہے ہیں یہ اسباط کہلاتے ہیں. اممن, ہم نے قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی. وقطعنا, انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا. 12 اسباطن, 12 خاندان, وہ جو آگے اولاد چلی ان کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا. اممن, الگ الگ گروہ. وہ اوحینا, وہ اور اوحینا, اوہا یوہی, اوہا ہم نے وہی کر دیا نہ ہم نے الی موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی طرف. استسقا, اس یاد کرو اس لمحے کو کہ جب, اس کا مطلب جب ہوتا ہے. استسقا, جب طلب کیا ہو اس سے, جب اس سے طلب کیا قومہ, اس کی قوم نے, یعنی طلب کیا پانی. سقا کہتے ہیں پانی کو. استسقا پانی طلب کیا ہو اس سے جب قومہ, اس کی قوم نے. اوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ, یاد کرو اس لمحے کو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا. تو اللہ نے اختصار کے ساتھ کہا جائے کہ پھر اللہ نے کیا کہا حضرت موسیٰ کو, ان کے اضرب, ضربا یضرب, ضربا اس نے مارا, یضرب وہ مارتا, یہ مارے گا. اضرب فعل امر ہے, مار دے. بے عصا کا, بے پر, عصا کہتے ہیں لاٹھی کو. وہ لاٹھی جو سے تو ٹیک کے چلتا ہے, کیا اپنی لاٹھی کو, اپنے عصا کو مار. الحجرہ, اس پتھر پر, الف لام لگا ہے, خاص پتھر کی طرف اشارہ کر دیا, اس پتھر کو مار. فن جسد فم بجاسد, امبجاسا, یہ کلمہ با جیم سین سے نکلے گا. یہ ضرب یضرب کے باب میں بھی ہے اور ناصر ینصر کے باب میں بھی آتا ہے. ضرب یضرب کے باب پہ آئے تو باجاسا یبجیسو کہتے ہیں کسی تنگ جگہ سے پانی کا نکلنا. تنگ جگہ سے پانی کا نکلنا یعنی چشمہ جس کا منہ تنگ ہوتا ہے اسے تسلسل سے پانی جو نکلتا رہتا ہے, اس سے مراد وہ ہے. اور کشمیر میں ایک جگہ میں گیا تھا, وہاں بنجوسا ایک جگہ کا نام ہے, ایگزیکٹ یہی وہ جگہ ہے. وہ ایک چشمہ ہے جہاں تسلسل سے پانی نکلتا ہے جگہ بڑی چھوٹی سی لیکن بے شمار پانی نکلتا رہتا ہے. تنگ جگہ سے پانی کا ہے. اور باب
انفعال کے اندر یہ آیا ہے امبجاسا یمبجسو، پھوٹ پڑنا، چشموں کا پھوٹ پڑنا، تنگ جگہ سے پانی کا بھاری مقدار میں نکل آنا، منہ اس سے اسنتا عشرہ عینہ، تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے، ایک پتھر پہ مارا تو 12 نکل گئے، اور وہ اپنے الگ الگ سائڈ پہ چلنے شروع ہو گئے اور سب نے پہچان لیا کہ یہ ہمارے قبیلے کا پانی ہے، یہ ان کے قبیلے کا پانی۔ قد عالمہ، قد یقیناً عالمہ جان لیا، کل اناسن تمام لوگوں نے جان لیا، مشربہم ان کے پینے کی جگہ، مفعالون، میں نے عرض کیا مفعالون اس میں ظرف ہوتا ہے کسی جگہ جہاں پر کوئی کام ہوتا ہے، مشربہ مفعالہ پینے کی جگہ، ہم ان کی، انہوں نے اپنے پینے کی جگہ کو پا لیا، وَذَلَّلْنَا وہ کے معنی اور ذلہ یذل کہتے ہیں سایہ ہونا، ذللنا اور سایہ کر دیا علیہم ان پر، الغمامہ بادلوں کا، اصل میں کلمہ غمہ یا غمن، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، غمہ یا غم کہتے ہیں اصل میں ڈھانپ لینے کو، کسی چیز کو جو ڈھانپ لے وہ غم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرحت کو جو چیز ڈھانپ لے، خوشی کو جو ڈھانپ لے اسے ہم غم کہتے ہیں، بندہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو سورج کو ڈھانپ لے اسے ہم بادل کہتے ہیں، غمام یہاں بادل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَأَنزَلْنَا وہ اور انزلنا اور ہم نے نازل کر دیا علیہم ان پر من و سلوہ، مننا کہتے ہیں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو ہے احسان کے معنی، مننا یمنو احسان کرنا، اور یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں کہ ان پر احسان کیا، اور یہ معنی میں مننا کہتے ہیں رات کو شبنم پتوں پہ گرتی اور وہاں پہ جم جاتی تھی، یہ ایک مزدار کھانا تھا، اسے بھی من کہتے ہیں۔ وَالسَّلْوَى سلوہ کہتے ہیں ایک تو سلوہ کے معنی شہد بھی ہے، سلوہ کے معنی بٹیر بھی ہے، اور سلوہ کہتے ہیں اندر کی تسلی کو بھی۔ ممکن ہے کہ وہ بٹیر اترتے ہوں، شہد اترتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے لیے جو نازل کیا گیا، جو ان پر احسان کیا اور ان کی تسلی کے لیے جو کافی تھا۔ کلو اکلا اس نے کھایا، یا کلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، کل کھاؤ، واو الف جمع کی علامت، کلو تم سب کھو، من طیبات، من سے طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، اور جو رب نازل کر رہے سے پاکیزہ اور کیا ہوں۔ اکثر لوگوں نے ان کا ترجمہ جو کیا ہے وہ ڈائریکٹ یہی کی کہ من و سلوہ اتارا، ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، اور کہا کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں، ماں جو کہ رزقناکم جو رضا کا عطا کرنا، بطور رزق عطا کرنا، رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی، وما ظالمونا وہ اور ما نہیں نافیہ ہے، وما ظالمونا کبھی موصولہ آ جائے تو اس کے معنی جو ہوں گے، نافیہ آئے تو نہیں معنی ہوں گے، کبھی ما سوال کے لیے آ جاتا ہے، اگر استفہام میں ما ادراکا تجھے کیا ادراک ہے، مل کاریہ وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی چیز کیا ہے، کبھی ما کتنا کے معنوں میں آتا ہے، ما اجملا کا، ما احسنا کا، یہاں پہ ما نافیہ ہے، اور صحیح لگائیں گے تو اردو ادب تبھی قبول کرے گا، ورنہ قبول ہی نہیں کرے گا، جملے کی سینس ہی نہیں بنے گی۔ وما ظالمونا ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن کانو تھے وہ، انفسہم وہ خود ہی، انفسہم اپنی جانوں پہ، یظلمون
ظالمہ اس نے ظلم کیا، یظلم وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا، واو نون تو جمع کی علامت لگ گئی۔ مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، ما ظالمون، وہ ظلم انہوں نے ہم پہ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے رہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام